الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریاء والی بطحا امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ موضوع بیان کیا تھا کہ خوشگوار زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، اور خوشگوار زندگی کے وہ اصول، وہ قواعد، وہ ضوابط جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی وقت کا نام ہے، زندگی چلتے ہوئے سیکنڈوں کا نام ہے، گزرتے ہوئے لمحات کا نام ہے۔ انسان زندگی کے اندر وقت کی اگر قدر کرنا جان گیا، اگر ہم نے وقت کو مینج کرنا سیکھ لیا، اور اگر ہم نے گزرتے ہوئے ہر لمحے کو قیمتی بنانا سیکھ لیا، تو ہماری یہ زندگی بھی آسان ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر وقت کا تذکرہ کیا۔
یہ وقت ہی ہماری زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، جو زمین و آسمان کا بنانے والا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون اللہ جس نے زمین بھی بنائی آسمان بھی بنائے، اور پھر آسمان سے اللہ نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، بارشوں کا سلسلہ جاری کیا، اور پھر ان بارشوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے انسان کو خوراک مہیا کی۔ زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، فرمایا اس اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنا دی ہیں، مسخر کر دی ہیں، تاکہ تم ان کشتیوں کے ذریعے فرمایا تم اپنے کاروبار، معیشت اور اپنے سفر شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کی ساری سہولتیں فراہم کر دی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی ہیں، یعنی کہ ان نہروں کے اوپر، ان دریاؤں کے اوپر، ان سمندروں کے اوپر، ان پانیوں کے اوپر تمہارے لیے کشتیاں چلانا آسان ہوگی۔ زمین، فرش، آسمان، چھت، پانی، بارشیں، خوراک، پھل، سبزیاں، اناج، اور پھر ان کو ایک دوسری جگہ پہ شفٹ کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سواری کا انتظام بھی کر کے دے دیا۔ فرمایا لوگوں وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، فرمایا اس رب نے تمہارے لیے شمس و قمر کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ شمس و قمر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ رب جس نے تمہیں دن دیا ہے، وہ رب جس نے تمہیں رات دی ہے۔ یہ دن کا گزرنا، رات کا گزرنا، یہ زندگی ہے۔ کل، پرسوں، پچھلا ہفتہ، پچھلا مہینہ، پچھلا سال، کل کی رات، آج کا دن، آنے والی رات، یہی وہ زندگی ہے، یہی وہ وقت ہے۔ اگر ہم نے اس وقت کی قدر کر لی، اس وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیا، تو حضرات ہماری زندگی بڑی پرسکون ہوگی۔ اگر وقت کو مینج کرنا ہم نے سیکھ لیا۔ فرمایا وہ رب جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ رب جس نے تمہارے لیے لیل و نہار کو مسخر کیا، دن اور رات کو مسخر کیا۔ رات کو بدلنے والا بھی اللہ، دن کو بدلنے والا بھی اللہ، رات کے اندھیروں کو، رات کے اندھیرے چھانے والا بھی اللہ، دن کی روشنی نکالنے والا بھی اللہ۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ساتھ فرمایا تمہارا وہ رب ہے اس سے تم نے جو بھی مانگا اس نے تمہیں عطا کر دیا۔ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں جن بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، زمین ایک بہت بڑی نعمت ہے، آسمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، سورج اور چاند ایک بہت بڑی نعمت ہے، سمندر، دریا اور نہریں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے دن اور رات یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ آئیے اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کا اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے ان الانسان لظلوم کفار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قدر کو اجاگر کرنے کے لیے، وقت کی اہمیت کو
سمجھانے کے لیے کہ انسان تیری زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، تیری زندگی بڑی عام زندگی ہے، اور تجھے اس دنیا کے اندر بڑا اہم مشن دے کر بھیجا گیا ہے۔ بیکار، بے مقصد، بے معنی اور فضول تجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ یہ وقت کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کہیں آواز آتی ہے واللیل اذا یغشا، فرمایا رات کے اس پہر کی قسم جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والنہار اذا تجلی، فرمایا دن کے ان لمحات کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے کے وقت کی قسم اٹھائی، دن کی روشنی کے وقت کی قسم اٹھائی، اور کہیں والفجر، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، اور کہیں رب نے والعصر کہہ کے زمانے کی قسم اٹھائی۔ فرمایا لوگوں مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم ہے، مجھے دن کے اجالے کی قسم ہے۔ اللہ یہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ یہ وقت ہے، فجر کی قدر کرو، ظہر کی قدر کرو، عصر کی قدر کرو، رات کے بدلنے کی قدر کرو، دن کے نکلنے کی قدر کرو۔ یہ تمہارے لمحات گزر رہے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد یہ کبھی تمہیں دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں ملیں گے۔ جو سیکنڈ گزر گیا وہ کبھی تم دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے انسان کی زندگی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر ہمیں یہ بات بتلا رہا ہے، ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کونین کے تاجدار نے کہا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا کہ میری امت کے اوپر اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، شاید ہم ان کو نعمت شمار نہیں کرتے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کہا میری امت کے اوپر دو بڑی نعمتیں جو اللہ نے بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہے، فرمایا میری امت کے لوگ اکثر ان دو نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، ان نعمتوں کو شاید وہ ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا الصحہ، یہ جو تندرستی والی زندگی ہے، یہ جو صحت والی جو زندگی ہے، فرمایا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم بھائیو، انسان کے پاس صحت نہ ہو، تندرستی نہ ہو، اس کے پاس بڑا کچھ دنیا کے اندر ہو، مال وافر ہو، اللہ کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہو، لیکن اگر تندرست نہیں ہے، صحت یاب نہیں ہے، تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے بے معنی ہیں، فضول ہے۔ طرح طرح کی ڈش ہے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے مختلف قسم کے کھانے اس کے پاس پڑے ہیں، یہ بہت کچھ کھا سکتا ہے، یہ بہت سیر و تفریح کر سکتا ہے، یہ پوری دنیا میں آ جا سکتا ہے، اس کے پاس وسائل کا انبار ہے، لیکن صحت جواب نہیں دے رہی، صحت اس کو کھڑا نہیں ہونے دے رہی، یہ بیمار ہے، یہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، یہ معذور ہے، یہ چل نہیں سکتا، یہ نابینا ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ اگر صحت نہیں ہے تو کوئی نعمت اس کے فائدے کی نہیں ہے، اور اگر صحت یاب ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اگر کانٹوں پہ بھی سونا پڑے تو اس کو چین کی نیند آ جاتی ہے، کیونکہ صحت والی زندگی ہے۔ فرمایا اس صحت کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت کی قدر کرنی ہے تو کبھی کسی ہسپتال کا چکر لگا لیا کرو، ہسپتال میں جاتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری ایک ایک چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تب جا کر صحت کی قدر آتی ہے۔ کبھی کسی بیمار کا حال پوچھنے چلے جایا کرو، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ چلتا پھرتا انسان یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت فرمایا الصحہ والفراغ، دوسری نعمت ہے وقت کی فرصت کا مل جانا، فارغ لمحات کا مل جانا۔
فرمایا لوگ ان فارغ لمحات کو فضول ضائع کر دیتے ہیں. وقت مل جائے, فرصت کے لمحات مل جائے, فارغ وقت مل جائے, یہ بے حیائی, فحاشی, عریانی اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں میں یہ کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ وقت کی جو فرصت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا ان فارغ لمحات کو اللہ کے ذکر سے قیمتی بنائیے, ان فارغ لمحات کو اللہ کی یاد میں لا کر قیمتی بنائیے. فرمایا لوگ ان فارغ لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں, صحت اور دوسرا فرصت کے لمحات کا مل جانا. زیادہ لوگ صحت اور فارغ وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے, قیامت کے دن ندامت کا اظہار کریں گے, پچھتائیں گے, لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا. بعض لوگ دنیا کے اندر اپنی دوستوں کے ساتھ ایسی محافل کو, ایسی مجالس کو اٹینڈ کرتے ہیں جن محافل, جن مجالس میں اور جس سوسائٹی میں جن دوستوں کی وجہ سے یہ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. رات بھر سونے کا وقت ہوتا ہے, لیکن یہ ہوٹلوں پہ, چوک چوراہوں پہ, نائٹ کلبوں میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے, وقت کو ضائع کر دیں گے, فرمایا قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. فرمایا وہ ظالم ہے, وہ بہت بڑا ظالم ہے جس کو اللہ نے وقت دیا, زندگی دی, دن و رات دیے, صحت و تندرستی دی ہے, اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, دولت کے انبار دیے ہیں. یہ ان ساری نعمتوں کو غلط مجلسوں میں بیٹھ کر, غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے, دولت کو بھی ضائع کرتا ہے, اور اپنی صحت کے ان قیمتی لمحات کو فضول گزار دیتا ہے. میں یہ ظالم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آ کر کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس, میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا. کاش میں دنیا کے اندر فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا, فلاں مجلس کو اٹینڈ نہ کرتا, فلاں لوگوں سے دوستی نہ لگاتا, فلاں لوگوں سے بیٹھتا نہیں. محترم بھائیوں, دوستی لگاتے ہوئے, مجلس میں بیٹھتے ہوئے, لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے دیکھ لیا کرو کہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے, آپ کا بیٹھنا اٹھنا کن کے ساتھ ہے. بسا اوقات انسان خود بڑا نیک ہوتا ہے, بڑا مخلص ہوتا ہے, بڑا دیندار ہوتا ہے, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہوتا ہے, لیکن وہ سوسائٹی, وہ معاشرہ, وہ بیٹھنا, وہ مجلس, وہ دوست اس کو خراب کر دیتے ہیں. اگر وہ خراب نہ بھی ہو تو معاشرے میں اس سوسائٹی کی وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کی قوم کا وہ معروف واقعہ, 100 بندوں کا قاتل, بڑا معروف واقعہ ہے. ایک عالم کے پاس گیا, کہا مجھے معافی ملے گی, کہا اللہ معاف کرے گا, وہ معاف کرنے والا ہے. کہا تو معافی مانگ, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر, لیکن اس سے پہلے یہ معاشرہ, یہ علاقہ, یہ سوسائٹی, یہ محلہ, یہ دوست احباب تجھے چھوڑنے پڑیں گے. اس بستی سے ہجرت کر, فلاں بستی میں چلا جا, وہاں کے رہنے والے نیک لوگ ہیں, مخلص لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, کیونکہ جس مجلس میں, جس بیٹھک میں, جن لوگوں کے ساتھ تو رہتا ہے, جس سوسائٹی میں تو رہتا ہے, یہاں کا ماحول بڑا گندا ہے, یہاں کے لوگ بڑے گندے ہیں. تو توبہ کرنا چاہے گا تب بھی تو توبہ کر نہیں سکے گا, گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا. کہا ہجرت کر, وہ علاقہ اچھا, لوگ اچھے, کیا پتا چلا, کہا اگر اس سوسائٹی میں رہے گا تو غلط رہے گا, سوسائٹی بدل دے,
دوستیاں لگاتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہیں یہ دوست میری زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع تو نہیں کر رہا، کہیں میری زندگی کا مقصد مجھ سے چھین تو نہیں رہا، کہیں مجھے دنیا کا دل دادا تو نہیں بنا رہا، کہیں مجھے گمراہی کے راستے پہ لے کر تو نہیں چل رہا۔ فرمایا جو لوگ دنیا میں اس کی قدر نہیں کرتے قیامت کے دن پچھتائیں گے، اور اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، برے دوست اور اچھے دوست کی مثال اللہ کے پیغمبر نے کیا خوب مثال دی ہے میرے نبی نے۔ فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکبیر، فرمایا کہ لوگوں دوستی لگاتے ہوئے دیکھ لیا کرو، لوگوں کے ساتھ تعلقات اور رشتہ داریاں لگاتے ہوئے دیکھ لیا کرو۔ فرمایا کہ اچھے اور بڑے دوست کی، اچھے اور بڑی سوسائٹی کی، اچھی اور بڑی مجلس کی مثال میرے پیغمبر نے کہا، فرمایا جو اچھے دوست ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کی مثال کستوری کی ہے، اور جو بڑے دوست ہیں، جو بڑی مجلس ہے، جو بڑی سوسائٹی ہے، فرمایا اس کی مثال اس بھٹی کی طرح ہے جو آنکھ دھونکنے والا ہے۔ فرمایا آپ اگر کستوری کی دکان پہ جاؤ گے، آپ کا وہاں جانا، آپ اگر یا تو اس سے خوشبو خرید لو گے، اگر خریدو گے نہیں، آپ کے جسم پہ، آپ کے لباس پہ وہ تھوڑی سی آپ کو چیک کرنے کے لیے لگائے گا، نہ آپ نے خریدی نہ اس نے آپ کو تحفہ دیا۔ فرمایا آپ اسی طرح واپس آ گئے، لیکن جتنے لمحات آپ نے اس خوشبو کی دکان پہ گزارے، آپ کے وجود سے، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ کسی کستوری کی دکان سے، کسی عطر کی شام سے، کسی خوشبو کے شاپنگ سینٹر سے یہ واپس آیا ہے، اس کے کپڑوں سے طرح طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہے، یہ کسی اچھی جگہ سے آیا ہے۔ اور فرمایا اگر کسی آگ جھونکنے والے، بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، فرمایا وہ آپ کے اوپر آگ کی انگاریوں کی چنگاریاں اڑا کر تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا، تمہارے وجود پہ فرمایا اس کی گرد و غبار ہوگی۔ فرمایا وہ بری جگہ ہے، آپ اس جگہ پہ جاؤ گے تو آپ کے وجود سے، آپ کے کپڑوں سے اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اگر بری مجلس میں بیٹھو گے تو اس آگ جھونکنے والے کی طرح یا کپڑے جلا کے لے آؤ گے، یا اپنے وجود سے فرمایا وہ بدبو تمہارے وجود سے آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر مجلس اچھی ہوگی، وقت کو اچھا مینج کرو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، تو فرمایا اگر تم اچھے نہ بھی ہوئے، ان لوگوں کی وجہ سے تمہیں لوگ اچھا کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ کون مثال دے رہا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر مثال دے رہے ہیں۔ محترم بھائیو، مجلس، سوسائٹی، اس کو بڑا سوچ سمجھ کر ہمیں بنانا چاہیے۔ فرمایا یاد رکھیں جن مجلسوں میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، قیامت کے دن یہی وقت، یہی مجلس ہمارے اوپر قیامت کے دن گواہی پیش کرے گی، یہ بولے گی۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان مجلسہم علیہم طرۃ یوم القیامہ ان شاء عفا عنہم وان شاء اخذہم۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی قوم، ما جلس قوما، فرمایا کوئی بھی مجلس جب وہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، اللہ کے پیغمبر کی بات نہ کی جائے، یعنی کہ وہ مجلس اللہ کے ذکر سے، پیغمبر پہ درود پڑھنے سے اگر یہ خالی ہے، اگر اس مجلس میں ڈھول باجا ہے، موسیقی ہے، گانے ہیں، نافرمانیاں ہے، نائٹ کلب ہے، شراب خانے ہیں، اللہ کی بغاوتوں والی مجلس ہے، فرمایا ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، پیغمبر پہ درود نہ ہو، دین سے خالی مجلس ہو، فرمایا قیامت کے دن یہ مجلس، یہ لوگ اللہ کے سامنے اس کے اوپر گواہی دینا شروع کر دیں گے
اور اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ اس لیے جہاں بھی جاؤ اس زندگی کو خوشگوار بنا لو، وقت کی قدر کرنا سیکھو، وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دو۔ وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر انسان کے پاس دولت ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یہ نقصان واپس آ جاتا ہے۔ آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا مال لٹ گیا، آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ کو زندگی میں اللہ موقع دے گا کہ آپ وہ اپنا نقصان پورا کر لیں گے، لیکن انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ سونا چاندی پیسہ ڈالر درہم و دینار یہ نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی انسان کی زندگی میں وقت ہے۔ یہ جو وقت ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے۔ سونا آپ کو مل جائے گا، چاندی آپ کو مل جائے گی، کاروبار دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، پیسہ دوبارہ مل جائے گا، لیکن اگر گزرا ہوا سیکنڈ تم دوبارہ لینا چاہو، ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دو، آپ کو مل سکتی؟ آپ کو یہ وقت واپس نہیں مل سکتا۔ آج میرا بچپنانا میں لٹانا چاہوں تو مجھے مل سکتا ہے، میں جوانی میں پلٹنا چاہوں جوانی نہیں مل سکتی، گزرا ہوا کل آج نہیں مل سکتا، پرسوں آج نہیں مل سکتا، صبح کا وہ وقت مجھے ابھی ظہر میں واپس نہیں مل سکتا۔ اس لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہماری زندگی کے اندر وقت ہے۔ گزرتے ہوئے لمحات کی قدر کیجئے، یہ اگر گزر گیا بیکار گزر گیا تو میں شاید اس کے اوپر زندگی بھر پچھتاتا رہوں، مجھے دوبارہ یہ وقت نہیں ملے گا۔ بعض لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور ساری رات میں نے پہلے بھی عرض کیا، چوک چراہوں پہ ہوٹلوں پہ مجالس سجا کر بیٹھتے ہیں، اور جو انسان کی زندگی کے اندر سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے اس کو اللہ کی نافرمانیوں میں اور فضول ضائع کرنے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے، آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، اور دن ہمارے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، روزگار کے لیے اللہ نے بنایا ہے، ہم جب سونے کا وقت ہوتا ہے جاگ کے گزار دیتے ہیں، اور جب جاگ کے اللہ کو منانے کا وقت ہوتا ہے تب سونا شروع کر دیتے ہیں۔ آدھی رات تک چوک چراہوں میں بیٹھ کر گپے ہانکنا، چغلیاں غیبتیں کرنا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا، انٹرنیٹ پہ فیس بک ٹویٹر یوٹیوب پہ آدھی رات تک وقت کو ضائع کر دیتا ہوں، اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دوں، کون ہے بے اولاد اولاد کا سوال کرے، کون ہے کوئی ایسا بے روزگار جو مجھ سے روزگار مانگے، جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تب میں سو رہا ہوتا ہوں، اور اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، رات کی تہجد بھی گئی، اللہ سے ملاقات کا وقت بھی ضائع کر دیا، اور انسان کے دن کا آغاز نماز سے ہوتا ہے اس کو بھی ضائع کر دیا۔ ممی ڈیڈی ہے، کب اٹھتا ہے، کراچی کا شہر ہے، آدھی رات تک جاگنا ہے، دن صبح 10 بجے 11 بجے اٹھنا ہے۔ بھئی تیرے کاروبار میں، تیری زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ وہ جو برکت کے لمحات تھے فجر کی نماز کے وقت میں، جب اللہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا تھا تب تو خراٹے لے رہا تھا، جب رزق تقسیم ہو گیا تو 11 بجے اٹھا، تو 10 بجے اٹھا، اور تو کہتا ہے کہ میری زندگی کا سکون ضائع ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا اگر وقت کو ضائع کرو گے، وقت کو مینج نہیں کرو گے تو زندگی خوشگوار نہیں گزار سکو گے۔ وقت پہ سونا شروع کر دو، وقت پہ جاگنا شروع کر دو، وقت کی قدر کرنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ زندگی پرسکون گزرے گی۔ اگر صبح کی آذان کے وقت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا تو دیکھیے گا میری صحت بھی اچھی ہوگی،
तंदुरुस्त हूंगा, सुबह की ताज़ा हवा लूंगा। अल्लाह रिस्क तकसीम कर रहा होता है, रिस्क भी मुझे मिलेगा, तवाना रहूंगा, खुश रहूंगा, पुरसुकून रहूंगा। और अगर आधा आधा दिन सोया रहा, फिर सारा दिन जिस्म पे नहूसत रहेगी। कारोबार में, दुकान फैक्ट्री में बैठकर मैं जो है ना ऊँगता रहूंगा, कोई सुकून नहीं है। लोगों को जो है ना चिड़चिड़ेपन से मिलता रहूंगा, लोगों की बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजह क्या है? फ्रेश होकर नहीं आया, जिस्म थका हुआ, हारा हुआ, नहूसत की हालत में उठकर तू रब की नाराजगी लेकर तू कारोबार में आया है, तेरा जिस्म फ्रेश नहीं है, लोग तुझसे मुतासर नहीं होते। अगर हम वक्त के ऊपर जाग के, नमाज पढ़ के, कुरान की तिलावत करके, अल्लाह को याद करके रिज़्क़ हलाल के लिए निकलेंगे, अल्लाह की कसम है मेरे कारोबार में भी बरकत होगी, ग्राहक भी मुझसे वो है ना खुश होके जाएगा और मेरा दिन भी पुरसुकून गुजरेगा। शर्त यह है मैं वक्त को मैनेज करना सीख लूं, इसकी कदर करना सीख लूं। मोहतरम भाइयों, सहाबा इसकी बड़ी कदर किया करते थे। फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त की बड़ी कदर बयान की है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते? फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि हमने ये वक्त तुम्हें फजूल जाया करने के लिए दिया है? फरमाया, हमने इस वक्त को मैनेज करने के लिए तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा है कि जिंदगी का एक एक लम्हा क़यामत के दिन पूछा जाएगा, एक एक सा, एक एक घड़ी के मुतालिक तुमसे क़यामत के दिन सवाल होगा, इसको बेकार और फजूल में जाया ना करना। फरमाया कि जिंदगी के अंदर 5 चीजों की कदर करना जान लो, 5 चीजों की कदर सीख लो। वो 5 चीजें कौन सी हैं? ये बड़ी आम तरीन नेमतें हैं अल्लाह की। फरमाया, शबाबा का कबला हरामे का, बुढ़ापे की जिंदगी आने से पहले जवानी के इन लम्हात की कदर कर लो। उसके बाद वसीहते का कबला सक़मे का, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती से फायदा उठा लो। और वह हयाती का कबला मौती का, फरमाया वग़िना का कबला फ़क़्र का, गुर्बत के आने से पहले जब अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, इससे इसकी कदर कर लो। और उसके बाद वफ़राग़ का कबला शुग़ल का, फरमाया मसरूफियत के लम्हात से पहले फारिग वक्त की कदर कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तू इतना मसरूफ हो जाए, तू इतना मसरूफ हो जाए। आज बड़ी मसरूफ जिंदगी चल रही है, आज हर बंदा कहता है बिजी हो, मसरूफ हो, नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, कारोबार बड़ा चल रहा है, दुकान फैक्ट्री मकान में पढ़ लेता हो, बड़ा मसरूफ हूं। हजरत जी आप कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आओ, मैं तो इतना मसरूफ हूं, अगर किसी अपने की शादी हो उसमें नहीं जा सकता, कोई अपना फोत आ जाए उसमें नहीं जा सकता। हजरत तुम कहते हो मस्जिद में नमाज पढ़ने आओ, सुबह को कुरान की तिलावत किया करो। हजरत मैं तो अपनी बीवी को वक्त नहीं दे सकता, वो हमेशा मुझसे लड़ती है, मैं तो बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। ओ भाई, तू कहां का मसरूफ है? क्या अल्लाह के पैगंबर से ज्यादा मसरूफ है? अरे अल्लाह के पैगंबर कायनात के इमाम है, रहबर और रहनुमा पैगंबर है, नमाज भी खुद पढ़ा रहे हैं, कारोबार तिजारत भी कर रहे हैं, बीवियों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर है, औलाद के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं, फैसले भी कर रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हैं, लोगों को दावत भी दे रहे हैं। तू क्या समझता है कि दुनिया में तू अनोखा मसरूफ है? हाँ, ये अजाब है, ये अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह कहता है अरे बंदे मेरे लिए फारग वक्त निकाल, अपनी जिंदगी को मेरे लिए पेश कर, अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की खुशनुदी पाले। फरमाया याद रख, अगर तू अपने आप को बिजी कह कह के, मसरूफ कह कह के तू मेरे लिए वक्त नहीं निकालेगा, अल्लाह कहता है तुझे इतना मसरूफ कर दूंगा, तुझे इतना मसरूफ कर दूंगा,
تو اپنے آپ کو مسجد میں آنے کے لیے بیزی کہتا تھا، تو اپنے گھر والوں سے بھی جائے گا، تو اپنوں کے تعلقات بھی بھول جائے گا، تو اتنا بیزی ہو جائے گا کہ رات کو نیند کی ٹیبلٹ کھا کے سوئے گا، تجھے رات بھی سکون نہیں ملے گا۔ اور فرمایا تیرے ہاتھ اتنے مصروف ہو جائیں گے، فرمایا آمدنی بڑی ہوگی لیکن فرمایا اس آمدنی سے تیری برکت اٹھا دوں گا، تیرے اوپر فقر و فاقہ مسلط کر دوں گا۔ اگر تو اللہ کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو یاد رکھ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا بیزی ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، حضرت جی میرے پاس وقت نہیں ہے، اور بھی تیرے پاس وقت نہیں ہے، یہ اللہ نے تجھ سے توفیق چھین لی ہے۔ سوچنے کا اینگل یہ ہے، میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں، پھر میں اور بڑا ہو جاتا ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین، اور اگر میں یہ سوچوں کہ میں وہ بدنصیب ہوں، ایک مزدور، ایک دہاڑی دار، پسینے والے بدبودار کپڑوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، میں اے سی میں بیٹھا ہوا، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا، کروڑوں کی گاڑی کا مالک، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اللہ نے میرے اوپر مسجد کے دروازے بند کر دیے ہیں، توفیق چھین لی ہے۔ اگر میں ایسے سوچنا شروع کر دوں تو اللہ کی قسم ہے میں نماز سے کبھی بھی پیچھے نہ رہوں، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ رہوں۔ اس وقت کی قدر کرو۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں دنیا کے اندر کبھی بھی اتنا شرمندہ اور پریشان نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی مجھے دنیا میں کسی بات پہ اتنا دکھ نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا جتنا دکھ مجھے اس بات پہ ہوتا تھا، جتنا نادم میں اس بات پہ ہوتا تھا، جتنا شرمندہ میں اس بات پہ ہوتا تھا، بھئی کس بات پہ شرمندہ ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، دن ڈھل گیا ہے، رات شروع ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوتا۔ وہ کس لیے پریشان ہوتے؟ اس لیے کہ آج میں موت کے قریب ہو گیا؟ کیا وہ اس لیے پریشان ہوتے کہ آج کاروبار میں گھاٹا آ گیا ہے، آج سیل بڑی تھوڑی ہوئی ہے، آج لوگ بڑے تھوڑے آئے ہیں؟ کہتے اس لیے میں پریشان نہیں ہوتا تھا، کہتے میں اس لیے پریشان ہوتا کہ آج میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا ہے، میں موت کے قریب جا رہا ہوں، اور آج کے دن میں میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ وہ کاروبار کو کیلکولیٹ، کاروبار معیشت پیسہ دولت نہیں، ان کی سوچ یہ تھی زندگی کم ہو رہی ہے، موت کے قریب جا رہا ہوں، نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ نہیں کر سکا۔ کہتے میں اس بات پہ پریشان ہوتا تھا۔ کیا میں اور آپ بھی اس بات پہ پریشان ہوتے؟ اگر ہم نے اس بات پہ پریشان ہونا شروع کر دیا کہ میرا گزرنے والا دن کل سے اچھا گزرے، میرا ہر گزرنے والا دن کل سے زیادہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانے والا ہو، تو پھر تو میں کامیاب ہوں۔ اور اگر میرے اندر یہ عادت ہوئی کہ کل سے زیادہ پیسہ جمع کروں، کل سے زیادہ کاروبار چمکاؤں اور نیکیوں کی فکر نہ ہو، تو پھر یاد رکھنا میں خود کو تو کامیاب سمجھ رہا ہوں لیکن اللہ کے ہاں ناکام جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔